میری بچی جاہل ہے. انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا. بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے. I must clap for you. ساحل صاحب کیا لاجک آپ نے دی ہے, آپ کو تو آکسفورڈ میں پڑھانا چاہیے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت. اور آپ کو نہیں پتا تھا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ساحل صاحب, آپ میرے ساتھ کیمرہ اٹھائیے, مائک اٹھائیے, جس جگہ آپ کہیں گے وہاں پر جائیں گے. میجورٹی آف مرد کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا ہوگا. نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. یہ محاورہ پاکستانی سوسائٹی کو ٹرولی ڈپکٹ کرتا ہے کہ بحیثیت معاشرہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وقت پاکستان میں اسلام کی جو ٹرو ایسنس ہے اس کے لیے اور عورتوں کے حقوق کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے, یہ سو کالڈ اسکالرز, انٹلیکچوئلز, موٹیویشنل اسپیکرز اور انفلوئنسرز ہیں. ساحل ادیم صاحب کے کچھ خیالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو شخص اپنے آپ کو ماہر نفسیات سمجھتا ہے, انٹلیکچوئل سمجھتا ہے, لیڈرشپ ایکسپرٹ سمجھتا ہے, ان کو خود ایک ماہر نفسیات کی ضرورت ہے تاکہ ان کے دماغ کے جو پرزے ہلے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو سکے. یہ موصوف فرماتے ہیں کہ 95% عورتیں جاہل ہیں, اور ایک ویڈیو میں وہ مولویوں کو اور عام لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اوپر یلغار کریں. ذرا ان کے خیالات ذرا سنیے گا, اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. مولوی صاحب جی ایچ کیو جب جائیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اینارکی کہتے ہیں اس کو. اور پارلیمنٹ ہاؤس بیچ کے وہی کام کرائیں گے تو پالیٹکس کہتے ہیں اس کو. ان مساجد کو آپس میں ایک ڈوری میں باندھ کے پارلیمنٹ ہاؤس کو فورس کر کے آرمی بھجوانی تھی. یہ سلوشن ہے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت. اور آپ کو نہیں پتا تھا. جی, آپ نے پہلے کلپ میں دیکھا ہوگا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عورتوں کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا اس لیے 95% عورتیں جاہل ہیں. پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کبھی مرد سے پوچھا ہے کہ اسے طاغوت کا پتہ ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ساحل صاحب, آپ میرے ساتھ کیمرہ اٹھائیے, مائک اٹھائیے, جس جگہ آپ کہیں گے وہاں پر جائیں گے. میجورٹی آف مرد کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا ہوگا. اور یہ بھی ذرا آپ نے تو عورتوں کے لیے ایک فارمولہ طے کر لیا ہے کہ جس کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا ہوگا وہ جاہل ہوں گی. تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے مردوں کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا بتا دے کہ مرد کو کب جاہل قرار دیا جا سکے گا. اور واہ واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ نے جس طرح دکانداری چمکائی ہے کہ جارگن کے ساتھ کھیل کے آپ نے عورتوں کو جاہل ڈکلیئر کیا ہے. اگر آپ سادہ الفاظ میں طاغوت کا مطلب سمجھا کے پھر سوال کرتے کہ اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو وہ بتا دیتے. کیونکہ طاغوت کے مطلب کو جب آپ سمجھتے ہیں تو اس کا بنیادی مطلب اللہ کے حدود سے تجاوز کر جانا ہے اور لوگوں اور اشیاء کی عبادت کرنا ہے, پوجا کرنا ہے. یعنی طاغوت کا بنیادی مطلب شرک کرنا ہے. اگر آپ نے کسی عورت سے شرک کے بارے میں پوچھا ہو, ایون آپ کسی بچے سے پوچھ لے, وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ اسلام کا سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے جو کہ طاغوت ہے. لیکن آپ نے اپنی دکانداری چمکانی تھی, آپ نے چمکا دی. لیکن آپ ہر وقت لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور اس طرح کے جب لوگ ہمارے معاشرے میں ہوں گے, اس سے جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے تو وہ خواتین کے حقوق کے لیے, خواتین کے وجود کے لیے خطرہ ہے. عام لوگ جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور وہ ایزیلی مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں, انفلوئنس ہو جاتے ہیں, وہ پھر اس مائنڈ سیٹ کو ایمپلیفائی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے عورتوں کا استحصال مزید زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں پاکستان ویمن ڈیولپمنٹ میں ویمن کے جو رائٹس ہے اس حوالے سے 144 میں سے 145ویں نمبر پر ہے. آپ یہ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے, ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ساحل صاحب تو کبھی بھی عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, ہیومن رائٹس ہیں, ان کے دیگر جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے وہ بات نہیں کریں گے. افسوس ہوتا ہے. اور میرے خیال میں ہمیں ان جیسے لوگوں کو کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کو سننے دیکھنے کے بجائے, ان لوگوں کے لیے تالیاں بجانے کے بجائے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ
کہ ہم میوزک سننے کے لیے چاہت فتح علی خان کو سنتے ہیں اور اسلام کو سمجھنے کے لیے ساحل ادیم جیسے لوگوں کو سنتے ہیں. ہمیں شاباش ملنی چاہیے اس حوالے سے. اور یہ دوسرے کلپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ موصوف یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ ہزاروں کے تعداد میں مساجد ہیں, وہ مساجد پارلیمنٹ کو فورس کرے, یعنی مجمع اکٹھا ہو کر پارلیمنٹ پر یلغار کرے, پارلیمنٹ کو فورس کرے کہ وہ فلسطین کی جہاد کے لیے اپنی فوج بھیجے. بابا کیا مشورہ آپ نے دیا ہے. فلسطین کے ساتھ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے. کیا آپ خود گئے ہیں اور آپ کس طرح کی یہ ترغیب دے رہے ہیں؟ یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہیں. سعودی عرب نے ابھی تک اپنی فوج نہیں بھیجی ہے, افغان طالبان نے ابھی تک اپنی فوج غزہ نہیں بھیجی, کیونکہ انٹرنیشنل نارمز ہیں, انٹرنیشنل لا ہے. اور اس وقت یقین بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگے گا, یہ اکنامک کچھ جیو پالیٹکس جو ہے یہ بڑی ڈرٹی گیم ہے. مولوی صاحب جی ایچ کیو جب جائیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اینارکی کہتے ہیں اس کو, اور پارلیمنٹ ہاؤس بیچ کے وہی کام کرائیں گے تو پالیٹکس کہتے ہیں اس کو. ان مساجد کو آپس میں ایک ڈوری میں باندھ کے پارلیمنٹ ہاؤس کو فورس کر کے آرمی بھجوانی تھی, یہ سلوشن ہے. اور دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں کہ مولویوں کو جی ایچ کیو کے اوپر یلغار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے انارکی پھیلے گی, بلکہ انہیں پارلیمنٹ کے اوپر یلغار کرنی چاہیے کیونکہ یہ سیاست کا حصہ ہے. I must clap for you. ساحل صاحب کیا لاجک آپ نے دی ہے. آپ کو تو آکسفورڈ میں پڑھانا چاہیے, آپ کو تو مغرب میں ایک بڑا دانشور مانا جانا چاہیے. کیا آپ نے لاجک دی ہے کہ پارلیمنٹ پر یلغار کی جائے تو اسے انارکی نہیں پھیلے گی, اگر جی ایچ کیو پر آپ یلغار کرتے ہو تو اسے انارکی پھیلے گی. واہ جی واہ, کیا بات. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کا جو مینٹل لیول ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے. اور سب سے آئرنی کی بات یہ ہے کہ ہماری میڈیا پر ان جیسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اگر آپ نے اسلام کی بات کرنی ہے کسی اچھے عالم دین کو بلائیں, اگر آپ نے ایجوکیشن کی بات کرنی ہے آپ کسی اکیڈیمیا سے اچھے پروفیسرز کو بلائیں. یہ جو فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ مشہور ہوئے ہیں ان کو آپ بلاتے ہیں اپنے ریٹنگ کے لیے. ویسے ہمارے معاشرے کو ڈوب مرنے کا مقام ہے, ہمیں ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان جیسے لوگ پائے جاتے ہیں. یہ ہماری انٹیلیجنشیا کا لیول ہے جس کی وجہ سے ہم اسٹیگنیشن کا شکار ہو چکے ہیں. اور پیمرا نے بھی نہیں نوٹس لیا کہ ایک بندہ ہیڈ سپیچ کی بات کر رہا ہے, لوگوں کو دوسری طرف لے کر جا رہا ہے, اس کو آپ ٹی وی پر ٹائم دے رہے ہیں. یہ ہے پیمرا کا رول. تو اس لیے میں آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کو سننے کے بجائے آپ خود پڑھیں, آپ ان لوگوں کو سنیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, بجائے ان جیسے لوگوں کے جن کو کچھ نہیں پتا ہوتا, صرف اپنا چورن بیچتے ہیں. اور اگر آپ انہی سے لیڈرشپ سیکھتے رہیں گے تو ہمارے ملک کا یہی حال ہوتا رہے گا. اسی طرح کے لیڈرز ہمارے سامنے آئیں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ نے کس سے سیکھنا ہے اور کس سے نہیں سیکھنا.